السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پہلے 2 سال کے واقعات بیان کریں گے، جس میں آپ کا عقیقہ اور اس کے بعد جناب حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیے جانے کا واقعہ بھی شامل ہے۔ ایک یہودی عالم جو مکے میں آیا ہوا تھا، جب اسے پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آیا اور بے چین ہو کر ان سے کہا کہ ایک مرتبہ میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبد المطلب اس عالم کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام کو ایک گہوارے میں لے کے آتے ہیں۔ یہودی عالم کی نگاہ اس بچے پر پڑی اور بے اختیار چیخ ماری کہ یہی وہ بچہ ہے جو اللہ کا آخری رسول ہے، اور اس کی وجہ سے بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ مکے والے جو پہلے ہی حضرت عبد المطلب سے جلے بیٹھے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ جو کاہن آ رہا ہے انہی کے گھر میں آ رہا ہے، جو راہب آ رہا ہے انہی کو بشارت دے کے جا رہا ہے، جو جادوگر آ رہا ہے وہ انہی کی تلاش میں آ رہا ہے، اور ہر آنے والا کوئی خوشخبری دے کے جاتا ہے، کوئی پیشین گوئی کر کے جا رہا ہے، لوگوں کا جناب عبد المطلب اور اس بچے سے حسد بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ مکے کی سرزمین پر سینکڑوں بچے پیدا ہوئے، مگر اس طرح تو کسی کو اعزاز نہیں ملا۔ یہ ابتدا ہی سے پیدا ہونے والا حسد آگے جا کر مذہبی مخالفت میں بدلا۔ یہودی عالم بے اختیار پکار اٹھا کہ میں نے اس بچے کو پہچان لیا ہے، میں اسی کی تلاش میں مکے آیا تھا۔ جناب عبد المطلب جو دین ابراہیمی پر ہیں اور سارے رازوں سے واقف ہیں، انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً پیغمبر اسلام کو واپس گھر میں لے گئے اور انہیں پوشیدہ کر دیا۔ 4 دن تک پیغمبر اسلام کو پوشیدہ رکھا گیا۔ البتہ چوتھا دن جب گزرا تو عرب کا ایک انتہائی پڑھا لکھا اور مشہور شخص جس کا نام سواد ابن قارب تھا، حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں ایک دفعہ اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبد المطلب دیکھ چکے تھے کہ یہودی عالم کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے پورا مکہ یا کم از کم خاندان بنو ہاشم کے مخالفین اس خبر کو سن کر حسد کر رہے تھے۔ یہ سواد ابن قارب تو مکے میں زیادہ احترام کا مقام رکھتے ہیں، اگر انہوں نے بچے کے بارے میں کوئی بات کر دی یا پیشین گوئی کر دی تو اہل مکہ کا حسد اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے جناب عبد المطلب نے انکار کر دیا کہ میں اپنے پوتے کو اس وقت مجمع عام میں نہیں لا سکتا۔ سواد ابن قارب بے چین ہو گئے اور کہا کہ پھر ایسا کریں کہ مجھے اس بچے تک پہنچا دیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، یہ بات مانی جا سکتی ہے، میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور حسد کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسے ساتھ لے کے جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی گہوارے کے قریب پہنچے اور بچے پر سے کپڑے کو ہٹایا تو ایک عجیب قسم کا نور سارے کمرے میں پھیل گیا۔ سواد ابن قارب پڑھے لکھے شخص ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آخری زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ بے اختیار جھکتے ہیں اور اس بچے کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں۔ جناب عبد المطلب کو کہتے ہیں کہ آپ گواہ رہیے گا، میں اس بچے پر ابھی سے ایمان لے آیا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا جب یہ بچہ اعلان رسالت کرے گا، مگر آپ گواہ رہیے کہ میں ابھی اس بچے پر ایمان لا رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہی اللہ کا آخری رسول ہے۔ چنانچہ بنو ہاشم کے علاوہ پیغمبر اسلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت سواد ابن قارب کی ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چوتھے دن کا ہے۔ 7ویں دن حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کا عقیقہ کرتے ہیں اور سارے مکے والوں کو دعوت عقیقہ میں بلاتے ہیں۔ اس وقت کسی نے حضرت عبد المطلب سے سوال کیا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ کو پہلے ہی پیغمبر خدا کے نام کی بشارت ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ عرب کی سرزمین پر یہ نام نیا تھا، آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا۔ اس کے لفظی معنی ہے وہ شخص جس کی تعریف کی جائے۔ مکہ والے حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے جو تاریخ میں پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میری تمنا یہی ہے کہ ساری دنیا اس بچے کی تعریف کرے، اس لیے میں نے اس کا یہ نام رکھا ہے۔ یہودی، کاہن، جادوگر اور شیطانی نمائندے حضور اکرم کی پیدائش کی رات پیش آنے والے واقعات دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ اس پیدا ہونے والے بچے کے دشمن ہو گئے تھے
اور سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا اور اس نے اعلان نبوت کر دیا تو ہمارے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر رب کریم کی مصلحت یہ تھی کہ پیغمبر اسلام کچھ عرصہ کے لیے مکہ کی سرزمین سے غیبت میں چلے جائیں، تاکہ ان کے دشمن ان کی تلاش میں یہاں تک آئیں تو یہاں سے ناکام ہو کر واپس چلے جائیں۔ پیغمبر اسلام بڑی تیزی سے نشو و نما پا رہے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام 2 مہینے میں بیٹھنے لگے تھے، 9 مہینے میں آپ دوڑنے لگے تھے، 15 ماہ کی عمر میں آپ تیر اندازی کرنے لگے تھے، اور 30 ماہ یعنی 2.5 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام نوجوانوں سے کشتی لڑتے تھے اور انہیں شکست دیا کرتے تھے۔ اتنی تیزی سے ہونے والی نشو و نما ایک طرف تو اعجاز نبوت تھی اور دوسری طرف یہ مصلحت بھی پوشیدہ تھی کہ آنے والا تو تلاش کرے گا کہ پچھلے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والا بچہ کہاں ہے۔ اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ 1 سال کا بچہ ہے، ابھی چلنے کے قابل ہوا ہوگا۔ چنانچہ اگر پیغمبر اسلام پر اس کی نگاہ پڑے تو شاید وہ نظر انداز کر جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں کہ نہ جناب آمنہ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے، نہ جناب حلیمہ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے، اور نہ دادا حضرت عبد المطلب کو کوئی کام کرنا پڑ رہا ہے۔ جب جناب آمنہ کی نگرانی میں رسول رہے تو وہ حیران ہیں، اور جب بی بی حلیمہ کی نگرانی میں رہے تو وہ حیران ہیں کہ جب کبھی ہمارا دل چاہتا کہ ہم ان کو نہلائیں اور ان کے سر میں تیل ڈالیں تو ہم دیکھتے کہ کوئی ہم سے پہلے نہلا کر اور کنگھی کر کے گیا ہے۔ عام بچے سو کے اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں میل وغیرہ ہوتا ہے، اور جب یہ سو کر اٹھتے ہیں تو چہرہ بالکل تر و تازہ اور حشاش بشاش ہوتا ہے۔ جب کبھی ہم نے چاہا کہ ان کا لباس بدلیں، پتہ چلا کہ پہلے ہی ان کو کوئی نیا لباس پہنا کے چلا گیا ہے۔ حتیٰ کہ کھانے وغیرہ کے سلسلے میں بھی جس گھر میں گئے وہاں پر پیغمبر اسلام کی وجہ سے رزق پہنچا۔ گھر والوں کے کھانے سے پیغمبر اسلام نے کبھی حصہ نہیں لیا۔ تو اب جو بھی پرورش کرنے والے ہیں وہ حیران ہیں کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب بچپنے کی وہ عمر تھی کہ جب عام طور پر قدرتی ضروریات کی وجہ سے بچے کا لباس خراب ہو جاتا ہے، جناب آمنہ اور جناب حلیمہ کہتی ہیں وہ جو ضروری حاجتیں ہیں ان کے نشان بھی ہم نے کبھی رسول اسلام کے لباس پر نہیں دیکھے۔ غرض یہ کہ سارے کے سارے کام پروردگار عالم کی مصلحت سے طے پا رہے ہیں، مگر دشمنوں کا گروہ مسلسل حضور اکرم کی تلاش میں ہے۔ حضرت عبد المطلب جو دین ابراہیمی پر ہیں اور اپنے والد جناب ہاشم سے ان کو کچھ راز نبوت بھی ملے ہیں، ان میں یہ بھی تھا کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے، تمہیں پوری کوشش کرنا ہے اس بچے کو بچانے کے سلسلے میں۔ اس مسئلے کی وجہ سے حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام کو مکے سے کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جب ان کو پتہ چلا کہ اکثر یہودیوں کے گروہ آتے ہیں اور مکے کے حالات کا جائزہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہودی بار بار کیوں آ رہے تھے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دراصل یہودی بہت عرصہ پہلے سے ہی پیغمبر اسلام کی ولادت کو روکنے کی فکر میں تھے۔ عبد مناف پہ حملہ ہوا، جناب ہاشم پہ حملہ ہوا، جناب عبد المطلب پہ حملہ ہوا، جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا، مسلسل یہ حملے ہوئے۔ روایت میں ہے کہ جب جناب عبداللہ کی جوانی کا زمانہ آیا تھا تو یہودیوں کی ساری سازشوں کا مرکز یہ تھا کہ کسی طرح انہیں ختم کر دو تو ولادت رسول رک جائے گی۔ یہودی یہ پہچان گئے تھے کہ جناب عبداللہ پیغمبر اسلام کے والد ہیں، اور یہ پہچان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس کرتے کی وجہ سے ہوئی تھی جو یہودیوں کے پاس تھا، اور جناب عبداللہ کی ولادت کے وقت اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر جناب عبداللہ کو شادی سے پہلے قتل کر دیا جائے تو رسول اللہ کی ولادت نہیں ہو سکے گی، چنانچہ انہوں نے حملہ کر دیا، مگر وہ حملہ بھی ناکام ہوا، اور اسی کے نتیجے میں جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہوئی۔ اب جناب آمنہ سے شادی کے بعد یہودی اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ولادت کے سلسلے کو روکنا ہے، اور اتفاق سے انہیں ایک موقع مل گیا۔ جناب عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں مدینے جاتے ہیں، اور مدینہ یہودیوں کا گڑھ ہے، چنانچہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا اور زہر کے ذریعے جناب عبداللہ کو شہید کیا گیا۔ اب یہودیوں کو ایک اطمینان تو ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کے والد تو شہید ہو گئے، صرف ایک بات کا پتہ کرنا ہے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بے اولاد تھے تو گھر میں جا کر اطمینان سے سونا، اور اگر یہ پتہ چلے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہے تو پھر اس کے قتل کا انتظام کرنا ہوگا۔
یہودیوں کا ایک گروہ بنا۔ یہ لوگ